الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، انگلش ٹائم میں میں ہوں کاشف محمود اور آپ کا ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا میسج جو ہے وہ اسپیشلی پیرنٹس کے لیے ہے۔ آج میں بات کروں گا پری-9 کی، جو کہ گریڈ 8 تک ابھی وہی سبجیکٹس پڑھتے ہیں جو عام اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ 9th میں جاتے ہیں تو وہ اپنے میٹرک کے سبجیکٹس پڑھتے ہیں۔ میٹرک آرٹس میں پڑھ سکتے ہیں، سائنس میں پڑھ سکتے ہیں یا کمپیوٹرز میں پڑھ سکتے ہیں۔ میں آج پری-9 کی انگلش کی بات کروں گا۔ پری-9 کہہ لیجئے یا 9 کلاس کہہ لیجئے۔ پری-9 یا 9 کلاس کی انگلش کی بات میں اس لیے کروں گا کیونکہ وہ ایک کنٹیمپرری اسکول میں بچے پلے گروپ سے لے کے گریڈ 7 یا 8 تک ایک الگ طریقے سے انگریزی پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں۔ اور اگر ہم کڈس کلب گرامر اسکول کی بات کریں تو ہم اپنے بچوں کو پلے گروپ سے لے کے گریڈ 7 تک ان 4 ماڈیولز میں ان 4 سکلز سے لے کے گزرتے ہیں، ان میں سے گزارتے ہیں، جس میں لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ شامل ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ گریڈ 9 میں جاتے ہیں، میٹرک کلاس میں جاتے ہیں، تو ان میں سے جو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جو سکلز ختم ہو جاتی ہیں، وہ یہ والی ہیں۔ لسننگ بھی نہیں رہتی بالکل، اسپیکنگ بھی بالکل نہیں رہتی، اور ریڈنگ بھی تقریباً 50% رہ جاتی ہے۔ زیادہ فوکس جو ہے وہ رائٹنگ پر ہوتا ہے۔ تو سرے سے ہی یہ 2 سکل جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ ہمارے نظام تعلیم سے نکال لی جاتی ہیں، جس کے لیے میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ مجھے پاکستانی نظام تعلیم میں بہت سے ایسے نقائص نظر آتے ہیں۔ ابھی اردو ہو یا انگریزی، کوئی بھی لینگویج سبجیکٹ ہو، اس میں لسننگ اور اسپیکنگ تو ہمیں شروع سے ہی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اسکول میں اس کو ایڈ کرتے ہیں۔ ریڈنگ اور رائٹنگ یہ 2 سکلز بچتی ہیں۔ ہم بچے کو پڑھاتے رہتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ریڈنگ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ریڈنگ انفیکٹ ہوتی ہے، وہ کریمنگ ہوتی ہے ساری اس کی، اور کریمنگ کرنے کے لیے، کریمنگ کے بعد اسے وہ ساری کی ساری کریمنگ، جب اس کے پیپرز ہوتے ہیں، ایگزامز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ وہ اپنی ساری کریمنگ شو کرتا ہے۔ جبکہ پریکٹیکل لائف میں اس کو لسننگ کرنی پڑتی ہے اور اسپیکنگ کرنی پڑتی ہے۔ دس از واٹ وی ڈونٹ ہیو ان آور اسکولز اینڈ کالجز۔ اب والدین آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، پریشان ہونے والی بات ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ایک بچہ جو 10 سال تک تقریباً ٹریٹمنٹ لیتا ہے ان 4 سکلز کا، اور جیسے ہی وہ گریڈ 9 میں جاتا ہے تو 2 سکلز اس کی کاٹ لی جاتی ہیں، اور ہم والدین بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے بچے نے انگلش میں 150 میں سے 140 مارکس لیے، 100 مارکس لیے اور آگے چل گئے۔ اسی طرح جب اس نے 10th میں جانا ہے تو یہی حال ہونا ہے۔ اسی طرح جب اس نے فرسٹ ایئر انٹرمیڈیٹ میں جانا ہے، بیچلرس میں جانا ہے، تو یہی حال ہو جانا ہے۔ یہ 2 سکل سرے سے ہی اس کی ختم ہو جانی ہے اور اس پہ زیادہ فوکس ہونا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گریڈ 9 میں اب آپ کا بچہ آ چکا ہے، اب وہ انگلش پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تو انگلش میں کیا کیا ہوگا، کون سے اس کے کویسچنز ہوں گے۔ وہ انگلش اے پڑھے گا اور انگلش بی پڑھے گا۔ انگلش اے میں وہ کمپریہنشن پڑھے گا، کمپریہنشن میں وہ کیا پڑھے گا یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور گرامر میں وہ کیا پڑھے گا یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ آج بتاؤں گا۔ انگلش کے جو ٹوٹل مارکس ہوں گے آپ کے بچے کے اور ہمارے بچے کے 9th کلاس میں، وہ ہیں 75۔ ٹوٹل مارکس 75 9 میں، اور 10th پہ بھی 75 مارکس اس کے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ان 75 کو سپلٹ کیا گیا ہے۔ اس میں there are 2 types of examination۔ ایگزامینیشن کے 2 ٹائپس ہیں۔ پہلی ہے سبجیکٹیو ٹائپ اور دوسری ہے آبجیکٹیو ٹائپ۔ سبجیکٹیو ٹائپ میں اس کو ایک کویسچن ملتا ہے، میں پہلے آپ کو اس کے مارکس بتا دوں۔ سبجیکٹیو کے 56 مارکس ہیں اور آبجیکٹیو کے 19 مارکس ہیں۔ یہ ٹوٹل کرنے کے بعد یہ 75 مارکس انشاءاللہ بنتے ہیں۔ اب اگر ہم سبجیکٹیو ایگزام کی بات کریں تو سبجیکٹیو ایگزام ٹوٹل 56 مارکس کا ہے میرے پیارے والدین، جس میں سے 5 مارکس ٹوٹل گرامر کے ہیں، اور اس میں سے جو 51 مارکس ہیں ان کی میں اگر صرف بات کروں آپ کے سبجیکٹیو پیپر کی، 56 مارکس میں سے گرامر کے 5 مارکس ہیں، اور جو باقی 51 مارکس ہیں اس میں آپ کا بچہ کریمنگ کرے گا، یہ دھیان رکھ لیجئے۔ آبجیکٹیو میں 90 مارکس ہیں اور 19 مارکس سارے کے سارے گرامر کے ہیں۔ اس کے لیے میں خوشی محسوس کرتا ہوں، چلیں کہیں نہ کہیں گرامر کو بچا کے رکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سبجیکٹیو، یا پہلے آبجیکٹیو دیکھ لیتے ہیں۔ میرے سامنے آبجیکٹیو ہے، وہ میں بورڈ پہ آپ اس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے
آبجیکٹیو کے مارکس ہیں 19. You have 4 choices for each objective type questions as A, B, C and D. اب ان 4 آپشنز میں سے ہم نے ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے. چلیں یہ بھی ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح سے کیا جاتا ہے, لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ایک آپ کو کوشچن ملتا ہے, اس سے نیچے 4 اس کے آپشنز ہیں, وہ آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں. Look at that. Choose the correct form of verb from the options and fill up the bubbles. It dashed to rain an hour ago. اب اس میں ہم نے یا A آپشن اس میں لکھنا ہے, B لکھنا ہے, C لکھنا ہے یا D لکھنا ہے. اب اگر اس میں بچہ تکے سے کوئی A, B, C لکھ دیتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی انگریزی بہت اچھی ہے, تو میری نظر میں تکے سے انگریزی اور اردو زبانیں نہیں آتی. اس لیے میری نظر میں اس کو یہ چیک کرنے کا انداز کچھ اچھا نہیں ہے. اس کے ٹوٹل مارکس ہیں 5. چلیں خیر اس میں بھی گرامر بچے سے پوچھی جاتی ہے. اب اگلا کویشچن دیکھتے ہیں. choose the word with correct spellings from the options and fill up the bubbles. اس میں جو ایگزیکٹ اسپیلنگ ہیں کسی ورڈ کے, ٹیکسچر کون سے اسپیلنگ ایگزیکٹ ہیں, جیسے یہ ڈی ٹیکسچر, یہ اسپیلنگ اس کے ٹھیک ہیں, اس کو ہم نے آنسر میں ٹک کرنا ہے اور ببلس میں لکھنا ہے. چلیں یہ بھی ایکسیپٹیبل ہے, لیکن میں بھی اس کے حق میں نہیں ہوں. اگلا کوشچن ہے چوز دا کریکٹ میننگ آف دی انڈر لائن ورڈ فرام دی آپشن اینڈ فل اپ دا ببلس. آپ کو ایک کوشچن ملتا ہے اور یہ ورڈ ہے اور اس کے میننگز ان 4 آپشن میں سے کوئی سا ایک ہوگا. مورال فار ایگزامپل یہ وائس ہو سکتا ہے, ویلتھ ہو سکتا ہے, جرنی اور سیلف اسٹیم. تو یہ بچہ اس کو بھی گیس کر کے لکھ سکتا ہے, بڑا ایزی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ گیس کرنے سے اگر اس کے مارکس آ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی گرامر یا اس کی لینگویج بہت اچھی ہے. اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میٹرک کرنے کے بعد نہ بچہ سن سکتا ہے انگریزوں کو, نہ وہ انگریزی بول سکتا ہے, لیکن مارکس اس کے 75 میں سے 75 آ جاتے ہیں. کیوں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہے ہی طریقہ کار بڑا آسان اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں. آپ پریشان ہوئیے, ہم بھی پریشان ہوں. کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. تو یہ ٹوٹل مارکس آپ کے بن جاتے ہیں آبجیکٹیو کے 19. اب 5 نمبر کا ایک اور کویشچن رہ گیا, وہ بھی دیکھ لیجیے. چوز اے کریکٹ آپشن اکارڈنگ ٹو گرامر فرام دی آپشن اینڈ فل اپ دا ببلس. یہ بھی گرامر ہے. وچ آف دا فالوئنگ از فریز. ان تینوں میں سے فریز 4 میں سے کون سی ہے؟ اے ہو سکتی ہے, بی, سی, ڈی. اس میں بھی بچہ گیس کر کے لکھ سکتا ہے. بٹ اینی وے یہ بھی آپشنل ہے. 4 آپشنز ہیں, ان کو ایم سی کیوز کہتے ہیں. تو آپ کا جو انگریزی کی 9th کلاس کا آبجیکٹیو پیپر ہے وہ ایم سی کیوز ہے پورے کا پورا, ملٹیپل چوائس کویسچنز, جس میں آپ کو ایک کویسچن ملے گا اور اس کے 4 آپشنز ہوں گے, اے, بی, سی اینڈ ڈی. آپ کو کوئی بھی ٹک کرنا ہے تو تکے سے ٹک بھی ہم کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہو کہ جب ہم پڑھتے تھے تو صحیح فقرات اور درست فقرات کا ایک سوال آیا کرتا تھا. تقریباً 5 کے قریب سینٹنسز ہوتے تھے. ہمیں کرنا پڑتا تھا کہ ان میں سے کون سا صحیح ہے, کون سا غلط ہے. تو یا تو ہم سارے ٹک کر آتے تھے یا سارے کراس کر آتے تھے کہ کوئی نہ کوئی تو ٹھیک ہوگا, کیونکہ یہ گیس پہ مبنی چیزیں ہیں. تو میں اس چیز کو ویلڈ نہیں مانتا. اینی وے گرامر آ جائے گی بچے کو 19 مارکس وہ اس میں سے لے سکتا ہے. چلے لے لے گا انشاءاللہ. اب سبجیکٹیو کی طرف چلتے ہیں. سبجیکٹیو 56 مارکس کا ہے اور 5 مارکس کی اس میں گرامر ہے اور 51 مارکس کا سارا کرامنگ ہے. آئیے چیک کرتے ہیں کہ اب یہ 56 مارکس میں 5 نمبر کا گرامر ہے, ایکسیپٹیبل ہے, اور 51 مارکس جو ہے اگر بچہ 51 میں سے 50 لے لیتا ہے تو کیا آپ والدین اور اساتذہ کرام یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو انگریزی آ گئی ہے؟ آپ سمجھتے ہوں گے, لیکن میں اس چیز کو قطعی طور پر نہیں سمجھتا, کیونکہ میں ایک لینگویج انسٹرکٹر ہوں, طالب علم ہوں اور دیکھتا ہوں, بچوں کو پڑھاتا بھی پڑھتا بھی ہوں. اور بہت سے ایسے بچے ہیں جتنے بھی میکسیمم 100 میں سے 100 بچے نہ وہ سن سکتے ہیں, نہ وہ صحیح طرح سے بول سکتے ہیں, نہ وہ صحیح طرح سے پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ سسٹم ہی ان کو کچھ اس طرح کا دیا جاتا ہے. اب اس کی بہتری کے لیے میں آپ سے انشاءاللہ کوآپریشن مانگوں گا اور آپ کو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تعاون کریں گے اپنے بچے کے فیوچر کے لیے. اب ہم چلتے ہیں آبجیکٹیو پیپر کی طرف, سبجیکٹیو پیپر کی طرف. اس کے ٹوٹل مارکس 56 ہیں. فرسٹ کویشچن دیکھیے کیا ہے. فرسٹ کویشچن میں وہ پوچھتے ہیں رائٹ شارٹ آنسرز 25 آف دا فالوئنگ کویشچنز. یہ جو کویشچنز نیچے دیے ہوئے ہیں, کویشچنز کے آنسرز لکھیے. اور کویشچن کیا ہے؟ پہلا, واٹ واز دی کنڈیشن آف مین کائنڈ بیفور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انسانیت کیسی تھی؟ اب اس میں کیا کرنا بچے کو, کیا کرنا پڑتا ہے بچے کو؟ اس سوال کا جواب یاد کرنا پڑتا ہے. کسی زبان میں سوالوں کے جواب یاد کرنے پڑتے ہیں. مجھے کوئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا
ایگزامینیشن پیپر لا دیجئے، او لیول کا لا دیں، اے لیول کا لا دیں، IELTS کا لا دیں، A1 کا لا دیں، B1 کا لا دیں، TOEFL کا لا دیں، جس میں سوالوں کے جواب یاد کرنے پڑتے ہیں، تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ اب یہ ایک ایسا سوال ہے، سوال نمبر 1، جس کے ٹوٹل مارکس 10 ہیں، 5 کویسچن اس بچے نے یاد کرنے ہیں، اس کے آنسرز یاد کرنے ہیں، اور یہ وہ کویسچنز ہیں جو لمیٹڈ ہیں، کوئی 15-20 کے قریب اس کی چیپٹرز ہوں گے، وہ اس نے سارے کے سارے سوالوں کے جواب یاد کر لینے ہیں، 10 مارکس اس کے ہیں۔ آپ بتائیے اس سے انگریزی آتی ہے؟ میری نظر میں نہیں آتی ہے، تو یہ بھی کریمنگ والا فرسٹ کویسچن ہے۔ آگے چلیے، کویسچن نمبر 2، یہ 3 اس لیے کہ 1 جو تھا وہ سبجیکٹیو تھا، آبجیکٹیو پیپر تھا، تو یہ 2 پہ ہو چکا، اب 3 کی بات کرتے ہیں۔ ٹرانسلیٹ اینی 2 آف دا فالوئنگ پیراگرافس انٹو اردو۔ یہ 3 پیراگرافس نیچے دیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ان میں سے کسی 2 کا اردو میں ترجمہ کریں۔ چلیں انگلش ٹو اردو ترجمہ کرنا بھی میری سمجھ میں آتا ہے کہ چلیں بہتر ہے، لیکن اگر ہم انگلش ٹو اردو ترجمہ کروانا اپنے بچوں کو کروا رہے ہیں تو پیپر میں تو کوئی اور پیراگراف آنا چاہیے۔ ایسا ہی ہے نا، جیسے آپ جمع کے سوال کرواتے ہیں، منفی کے کرواتے ہیں، ملٹیپلیکیشن اور سبٹریکشن وغیرہ کرواتے ہیں، لیکن پیپر میں تو کویشچن کوئی اور آتا ہے، تو اس میں وہی پیراگراف پکڑ کے جو بچے نے جس کا ترجمہ رٹا لگا کے یاد کیا ہوا ہے وہی پیپر میں دے دیا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ بالکل ویسے کا ویسے کاپی کر کے آ جاتا ہے۔ 8 نمبر کا یہ سوال ہے، 8 میں سے 8 نمبر ہی لے لیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی انگریزی بہت اچھی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پریکٹیکل لائف میں آپ کو کبھی انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن کرنا پڑی؟ کبھی بھی نہیں کرنا پڑی۔ آپ کو صرف کچہری میں ملے گا کہ انگلش کا اردو میں ترجمہ کر دیں یا اردو کا انگریزی میں ترجمہ کر لیں، اس کے علاوہ آپ کو انگلش ٹرانسلیشن کہیں بھی نہیں ملے گی، یا آپ نے کتابوں کا ترجمہ کرنا ہے، نہیں۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو سوال بتایا ہے پیارے والدین، سوالوں کے جواب، کیا روزمرہ زندگی میں if we talk about English language, are you asked some questions related to English book؟ کیا آپ نے جب میٹرک کیا آپ نے بھی سوالوں کے جواب یاد کیے؟ میں نے بھی کیے، آپ کو بھی تک یاد ہے؟ If you remember, for example, do you have to answer these questions in your practical life? No, we have to speak and we have to listen in our practical life. These 2 skills are taken from our curriculum. یہ تو they are not actually added to our curriculum. تو 2 سوال ایسے ہیں جو رٹے سے آنے ہیں۔ آگے چلتے ہیں تیسرے کویسچن کی طرف۔ تیسرا کویسچن کیا ہے؟ جو کہ ایک پوئم کے بارے میں ہے، نظم کے بارے میں ہے، انگلش میں کیونکہ پوئمز بھی آتی ہیں۔ Okay, then write down the summary of the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. Robert Frost کی ایک Stopping by Woods on a Snowy Evening کی ایک پوئم ہے، آپ اس کی سمری لکھیں۔ آپ مجھے بتائیے، جب آپ میٹرک میں تھے تو آپ نے بھی سمری یاد کی تھی؟ سمری ایک پیراگراف ہوتا ہے جو کہ اس پوئم کا نچوڑ ہوتا ہے، آپ نے بھی یاد کر لی، میں نے بھی یاد کر لی، اور پیپر میں ویسے کے ویسے لکھ لی۔ اگر 10 کے قریب سمریز ہیں تو 10 کے قریب سمریز یاد کرنا اوکھا کام نہیں ہے۔ ایک بچہ، اس کا ذہن اتنا ذہین ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، کوئی 30 سپارے یاد کر لیتا ہے رٹا لگا کے، تو 10 کے قریب پوئمز یاد کر لے گا تو اس کو اتنا مشکل تو نہیں لگے گا۔ لیکن کیا پوئمز کی سمری یاد کرنے سے اس کو انگریزی آ جائے گی؟ نہیں آئے گی، لیکن وہ 5 نمبر پورے کے پورے لے لے گا۔ خواتین و حضرات، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے فکر کرنے کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ فکر کرنے کے لیے سوچ ہے، فوڈ فار تھاٹ ہے، کہ آپ بھی دیکھیں کہ آپ کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، جس کے لیے اس نے 2 سال پڑھنا ہے۔ آگے چلیے، نیکسٹ کویسچن کیا ہے؟ یوز اینی آف دا فالوئنگ ورڈز، phrases, idioms in sentences of your own۔ چلے یہ ایکسیپٹیبل ہے کچھ، کہ یہ آپ کو کچھ ورڈز دیے گئے ہیں، phrases دیے گئے ہیں، idioms دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے سینٹینسز بنانے ہیں، ایکسیپٹیبل ٹو سم ایکسٹینٹ۔ اینی وے، وہ بھی اس کا رٹا لگا کے یاد کرتا ہے۔ پھر آگے چلیے، strangely speaking, write a letter to your friend condoling the death of his mother, or write a story with the moral, robbers turn good citizen, or write a dialogue between a brother and a sister concerning time۔ 3 questions ہیں، ان میں سے کوئی آپ کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے کہ لیٹر لکھیے اپنے دوست کو اس کے مدر کی افسوس پر، اس کی ماں فوت ہو گئی ہے تو لیٹر لکھیں۔ لیٹر رائٹنگ بہت اچھی چیز ہے، لیکن کیا میٹرک میں لیٹر رائٹنگ سکھائی جاتی ہے؟ نہیں سکھائی جاتی۔ میٹرک میں کچھ لیٹرز دے دیے جاتے ہیں، 8 یا 10 یا 15 کہہ لیجئے، آپ نے وہ یاد کر لینے ہیں، اور انہی لیٹرز میں سے آپ کو پیپر میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کا ہمارا بچہ لیٹر یاد کر کے پیپر میں لکھ لے گا اور 8 نمبر لے لے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو انگریزی آ جائے گی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ پھر یا یہ کر لے یا پھر وہ کیا کرے، ایک مورل سٹوری، رابرز ٹرن گڈ سٹیزن، کہ وہ جو
چور تھے، رابرز تھے، وہ اچھے سٹیزن بن گئے سچائی کی طاقت سے، وہ بچے نے یاد کر لی. Honesty is the best policy. Grapes are sour, thirsty grow, etc. یہ مورل سٹوریز کا ڈھیر گریڈ 1 سے بچہ یاد کرتا آ رہا ہے. تو مورل سٹوریز آپ کو پریکٹیکل لائف میں پوچھا جاتا ہے؟ نہیں پوچھا جاتا، لیکن آپ میٹرک کی کلاس میں وہ یاد کر لیں گے، 8 نمبر لے لیں گے، اللہ دے والے، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. یا پھر کیا کریں کہ بردر اور سسٹر کے مابین ایک ڈائلاگ لکھیں. ڈائلاگ بھی اس نے ریڈی میڈ اس کو ملے گا، وہ رٹا لگا لے گا. یا ڈائلاگ رائٹنگ ہمیں سکھائی جاتی ہے؟ نہیں سکھائی جاتی. تو یہ بھی میری نظر میں کریمنگ والا کویشچن ہے. اگلا کویشچن، ریڈ دا فالوئنگ پیسج کیئرفلی اینڈ آنسر دا کویسچنز گیون ایٹ دی اینڈ. اب آپ کو ایک پیسج دیا جاتا ہے، دے لیوڈ اے مونکی ان اے فارسٹ. یہ آپ نے پورا پڑھنا ہے جو کہ 10 نمبر کا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ کویسچنز ملیں گے، آپ نے ان کے آنسرز اس پیراگراف میں سے ڈھونڈنے ہیں. اس کو کمپریہنشن بولتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جو کہ او لیول میں آتا ہے اور اے لیول میں آتا ہے. اور اگر یہ کمپریہنشن آنا بھی ہے تو یہ بھی ان سین آنا چاہیے. لیکن جتنے بھی پاسبل پیراگرافس ہیں کمپریہنشن کے، وہ بھی آپ کو دے دیے گئے ہیں. بچے کیا کرتے ہیں؟ اس کے سوالوں کے جواب بھی یاد کر لیتے ہیں. تو کریٹیوٹی کہاں ہے؟ لینگویج کہاں ہے؟ پریزنٹیشن کہاں ہے؟ گرامر کہاں ہے؟ گرامر کے رولز کہاں ہیں؟ کہیں بھی آپ کو 56 مارکس میں نظر نہیں آتے، 19 مارکس میں کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے، اور اس کے بھی آنسرز آلریڈی دیے ہوتے ہیں. تو میری نظر میں یہ سوال بھی کریمنگ والا ہے. ہاں البتہ ایک ایسا سوال ہے جس کے لیے میں نے آپ کے 5 نمبر کہا تھا کہ ایکسیپٹیبل ہے، وہ گرامر سے ریلیٹڈ ہے، لینگویج سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ بھی دیٹ از ناٹ ایکچولی ریلیٹڈ ٹو آور پریکٹیکل لائف، بٹ اینی وے وی ایکسیپٹ دیٹ. اینڈ واٹس دیٹ؟ اس کے لیے ساری گرامر آپ کو پڑھنی پڑے گی. ٹرانسلیٹ 5 آف دا فالوئنگ سینٹینسز انٹو انگلش. 5 سینٹینسز ہیں دیے ہوئے ہیں اردو کے، آپ نے اس کی انگریزی کرنی. فار ایگزامپل، اب 7 بجے ہیں، ماہی گیر کے پاس ایک مضبوط جال تھا، استاد 8 بجے سے پڑھا رہا ہے، میں وظیفہ حاصل کر کے رہوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ پریکٹیکل لائف میں آپ کو اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن کہیں آتی؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ تعلیمی نظام ہمیں پریکٹیکل نہیں بنا رہا. اب یہ بھی کریمنگ ہے، میری نظر میں یہ بھی کریمنگ ہے، کیونکہ بچے کو اردو کی پہچان کروائی جاتی ہے فکروں کی، اور اس کے مطابق اس کو ٹینسز پڑھائے جاتے ہیں. تو یہ خواتین و حضرات یہ حال ہے میری گریڈ 9 کا. ایک کویشچن رہ گیا ہے جو کہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ فارنرز کے لیے. دیکھیے فارنرز جب اگر پاکستان میں آ کے پڑھیں گے تو وہ ترجمہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ان کو کہ وہ اردو تو انگلش سیکھیں یا انگلش تو اردو سیکھیں. وہ انگلش کو انگلش میں ہی سیکھیں. ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے. یہ دیکھیے یہ کویشچن ایکسیپٹیبل ہے. رائٹ 10 سینٹینس اباؤٹ روڈ ایکسیڈنٹ. روڈ ایکسیڈنٹ جو بھی آپ نے لکھا خود سے لکھیں، اس میں رٹا نہیں ہے. فارنرز کے لیے رٹا نہیں ہے، ہمارے لیے رٹا ہے. یا کیا کریں؟ چینج دا فالوئنگ، چینج دا وائس آف دا فالوئنگ. اس کے ایکٹیو کے پیسو بنائیں یا پیسو کے ایکٹیو بنائیں. تو یہ بھی میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ 9 اس کے ساتھ تھا، یہ علیحدہ سے کویشچن ہے ایکٹیو پیسو وائس کا. آپ کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ایکٹیو کے پیسو اور پیسو کے ایکٹیو کرنے پڑتا ہے. ڈائریکٹ کے انڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کے ڈائریکٹ کرنے پڑتے نہیں کرنے پڑتے، لیکن تعلیمی نظام. اب آئیے اصل بات کہ گریڈ 9 اور گریڈ 10 کا جو انگلش کا پیپر ہے وہ 80 to 90% گرامنگ ہے. اب میری آپ سے درخواست ہے کہ اب کڈس کلب گرامر اسکول نے آپ کا ELC نے آپ کے بچوں کے فیوچر کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، خاص طور پر لینگویجز کی. میں نے کہا لینگویجز آ جائیں گی تو باقی سارے سبجیکٹس آسان ہو جائیں گے. اب آپ برائے مہربانی یہ جو 2 سکلز ہمارے تعلیمی نظام میں سے ختم ہو چکی ہیں، ان کو دوبارہ سے شامل کر لیں کم از کم 1 سال کے لیے. 9th میں جیسے ہم پڑھا رہے ہیں ایڈیشنلی ہم ان کو پڑھائیں گے، وہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے. اور باقی یہ نہیں کہ ہم آپ کے بچوں کو پیپر کے لیے تیار نہیں کریں گے، وہ بھی کریں گے، لیکن کسی اور انداز میں، کریمنگ سے نہیں. اس کے لیے ہمیں آپ کا تعاون چاہیے. ہم ان کو لینگویجز کے تھرو، لینگویج آ جائے گی تو بچوں کو انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن بھی آ جائے گی. گرامر آ جائے گی تو بچوں کو اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن بھی آ جائے گی. گرامر آ جائے گی تو ان کی یہ جو آبجیکٹیو کے مارکس 19 ہیں یہ بھی بڑے آرام سے کر سکیں گے. ٹھیک ہو گیا والدین؟ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ لسننگ ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں، رہنے دیجئے. اسپیکنگ بھی ایڈڈ ہوگی، یہ بھی رہنے دیجئے. ریڈنگ نئے انداز میں ہم آپ کو دیں گے بچوں کو پڑھنے کے لیے، اور رائٹنگ آٹومیٹیکلی جب ریڈنگ کرے گا آپ کا بچہ تو اس کی رائٹنگ امپروو ہوگی، جب لسننگ کرے گا آپ کا بچہ یا آپ تو اس کی اسپیکنگ امپروو ہوگی. اس لیے ہم نے جو ان کو 8-10 سال جو ہیبٹس ڈالی ہیں ریڈنگ کی یا لسننگ کی، اس میں سے ان کو نہ نکالیے. آپ سے ہماری درخواست ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے تعاون کریں گے اور آپ بھی میرے ساتھ مل کے اس تعلیمی نظام کو بدلیں گے. ہم اس تعلیمی نظام کو پریکٹیکل بنانا چاہتے ہیں.
ہم اپنے بچے اور آپ کے بچے کو پریکٹیکل بنانا چاہتے ہیں, so that he can speak English wherever he goes, so that he can speak Urdu or Punjabi wherever he goes, so that he can understand what is basically communication skill or what basically communication skills are. There is no presentation whatsoever in our curriculum of matriculation. ہم نے presentation skills بچے کو سکھانی ہے, that is speaking and listening. If you happen to watch English movies, let me know whether you can understand English accent, American accent, British accent, Australian accent. I'm afraid we can't, because we are not used to listening, کیونکہ ہم listening تو کرتے ہی نہیں. And if you happen to read an English newspaper, for example, do you understand what it says? Or your child understand what it says? یا آپ کے بچے کو سمجھ آتی ہے انگریزی میگزینس کی, نیوز پیپرز کی, because we don't read. We don't ask them to read a lot. If your child happens to speak, do you think that he is able to speak in front of a huge audience? No, I'm afraid he can't. So what is the use of getting 75 out of 75 in English grade 9? There is no use of it. So make your children practical. Please do cooperate with Kids Club Grammar School and ELC and all such projects, inshallah. I shall be waiting for your cooperation, respected parents. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.